کاملی صاحب 2 سوال بھی ہمارے پاس آ گئے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی وہ بات جو آپ جاری کیے ہوئے تھے اس کو مکمل فرما لیں, اور پھر یہ بھی بتائیے کہ یہ نظریہ کیا ہے جو لوگوں کو اس درجے آمادہ کر دیتا ہے انتہائی اقدام پر, اور ساتھ یہ کہ اس کے پیچھے وہ کیا مذہبی استدلال ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. آپ وہ بات تو پہلے فرما رہے تھے نا کہ جو سیاسی طور پر مذہب کا استعمال ہے, اس پر آپ پہلے مکمل کریں. جی میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جس وقت بھی اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آئے, سیاسی اقدامات کرنے پڑتے ہیں. جنگیں بھی سیاست کے مقاصد کے لیے ہوتی ہیں. اگر کسی ملک پر کوئی دوسرا ملک چڑھ دوڑا ہے تو آپ اس کا مقابلہ بھی کرتے ہیں, لیکن اس موقع پر آپ کو کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے, یہ میرے نزدیک بڑی بنیادی چیز ہے. اگر اس موقع کے اوپر بھی اس چیز کا لحاظ رکھا جاتا کہ مذہبی گروہوں کو اسلحہ فراہم کر کے ان کو تنظیم کا موقع دے کر ان کے ٹریننگ کیمپ قائم کر کے یہ کارنامے نہ انجام دیے جاتے تو آج یہ دن ہم کو دیکھنا نصیب نہ ہوتا. یعنی یہ جو حادثہ ہوا ہے اس میں بنیادی غلطی یہ ہے, جب آپ مذہبی استدلال کی بنیاد پر لوگوں کے جذبات کو متحرک کریں گے, ان کو کوئی ہدف دیں گے, کوئی نصب العین دیں گے, ان کو یہ بتائیں گے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں خوشنودی حاصل ہوگی, تو نوعیت پھر آپ کے لیے کنٹرول کرنے کی نہیں رہے گی. یعنی یہ ممکن نہیں ہوگا آپ کے لیے کہ پھر آپ اپنے ہی مقاصد تک اس کو محدود رکھیں. انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی مشین ہے, آپ نے ایک مرتبہ اس کے اندر کوئی چیز بھر دی ہے تو اسی کے مطابق اپنا کام انجام دیتا رہے گا. وہ ایک سوچنے والی مخلوق ہے. جب آپ نے اس کو یہ بتایا کہ اس وقت مسلمانوں کے ایک ملک پر حملہ ہو گیا ہے, مسلمانوں کے ملک کا دفاع کرنا ہماری ذمہ داری ہے, اس دفاع کے لیے مختلف مذہبی تنظیمیں آگے بڑھیں, وہ جہاد کا جذبہ لوگوں کے اندر پیدا کریں, لوگوں کو اپنے طور پر بھرتی کریں, ان کو خود ٹریننگ دیں, ان کے لیے مال اسباب کے اہتمام بھی کر دیا گیا ہے. آپ کی پوری ایجنسیاں, آپ کی پوری اسٹیبلشمنٹ ان کی پشت پر آ گئی ہے. جب اس طریقے کی تنظیم آپ ایک بار کر دیں گے تو اس کے بعد سادہ استدلال تو یہی ہے نا کہ قبضہ ہو گیا ہے. اب اسی نوعیت کا قبضہ وہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان پر امریکہ نے کر لیا ہے, اور جب پاکستان اس کی پشت پناہی کر رہا ہے تو یہ بھی ہمارا دشمن ہے. یعنی وہی استدلال جو اس موقع کے اوپر استعمال کیا گیا تھا وہی اب دوسرے مقصد کے لیے استعمال ہونے لگا. تو یہ میرے نزدیک کتنی بڑی غلطی ہے کہ جس غلطی کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے, اس سے رجوع کرنا چاہیے, اور اس معاملے میں جو اصل دینی استدلال ہے اس کو واضح کرنے کی کوشش. اس پر میں آپ سے بات کرتا ہوں, ایک کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کرم ہے, آپ فرمائیے. غامدی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہم آپ کی سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. ہم طالب علم ہیں. طالب علم سے مراد یہ کہ ہم کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہیں, لیکن ہم تاریخ, فلسفہ اور ان چیزوں کا پھر ہم آپ ہی کی باتوں کو اپنے مغربی دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. ہم پیپر جب لکھتے ہیں تو آپ کی باتوں سے بڑا استفادہ حاصل ہوتا ہے. جب ہم کوئی تھیسس لکھتے ہیں تو آپ کی باتوں کو ہم بنیاد بنا کر, تو لہٰذا یہ پروگرام ہمیں استفادہ کے لیے جو ہے, اور سوال کرنا خود ایک علم ہے. گزارش یہ ہے کہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے ایک پروگرام میں یہ کہا تھا کہ مسلمانوں کی ترقی کے اندر 3 چیزوں کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ 3 چیزیں بہت بڑی رکاوٹ رہی ہیں ماضی میں بھی اور ابھی بھی. ایک انہوں نے کہا تھیوکریسی, تھیوکریٹک معاشرہ جو ہے مسلمانوں کا. دوسرا انہوں نے کہا کہ ملوکیت جو ہے وہ مسلمانوں کی ترقی میں ہمیشہ سے جو ہے وہ حائل رہی ہے. تیسرا انہوں نے کہا کہ قبر پرستی, اس سے ان کی کیا مراد تھی وہ میں سمجھ تو نہیں سکا, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ قبر پرستی, مردہ پرستی جو ہے یہ ٹھیک ہے. گزارش یہ ہے تھیوکریٹک معاشرہ, کیا اس کو جو مغرب کہتے ہیں تھیوکریسی کی جو مخالفت کرتا ہے, کیا اس میں علماء کرام ملیت, اس کو جو ہے ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ ملائزم, تھیوکریسی کو جو ہے وہ, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا جب وہ تھیوکریسی کی بات کرتے ہیں تو تمام ہمارے اکابرین, تمام علماء دین, تمام بہترین اسکالرز, تمام مذہبی اسکالرز کو وہ ملائیت کے کھاتے میں رکھتے ہیں, ایک ہی خانے میں رکھتے ہیں, اور تھیوکریسی کی اتنی مخالفت جو ہے وہ کیوں کی جاتی ہے؟ بنیادی طور کے اوپر تو ملائیت یا علماء دین نے اس دین کی بڑی خدمت کی ہے, اور انہی سے یہ علم جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتے ہم تک پہنچا ہے. تو جاوید صاحب کی, ڈاکٹر جاوید اقبال کی یہ بات کہ تھیوکریسی, ملوکیت اور مردہ پرستی مسلمانوں کی, میں صرف تھیوکریسی کے اوپر جاننا چاہوں گا کہ یہ کس طرح ہماری ترقی کے راہ میں جو ہے وہ رکاوٹ ہے, اور تھیوکریٹک معاشرہ جو ہے وہ ترقی کے راستے میں کس طرح رکاوٹ بند. بہت شکریہ جناب آپ کے سوال کا. ہم سب آپ فرما رہے تھے. جی میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ایک تو ہمیں اپنی اس غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے. یہ اعتراف ریاست کی سطح پر بھی ہونا چاہیے, اداروں کی سطح پر بھی ہونا چاہیے, اور بین الاقوامی طاقتوں کی سطح پر بھی ہونا چاہیے. وہ بھی اس کے نتائج بھگت رہے ہیں, ہم بھی اس کے نتائج بھگت رہے ہیں, ہمارا پورا معاشرہ بھی اس کے نتائج بھگت رہا ہے. ایک یہ لازمی چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں ان نظریاتی حقائق کا مطالعہ کرنا چاہیے جن پر اس ساری تحریک کی بنیاد ہے. میں کئی مرتبہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ یہ ایک نظریاتی تحریک ہے.
جب کوئی نظریاتی تحریک اٹھ کھڑی ہوتی ہے تو آپ اس کے 10-20 لوگوں کو مار کر اسے ختم نہیں کر سکتے. وہ اپنے نظریے کو پھیلاتی رہتی ہے، ایک سے دوسری شمع جلتی رہتی ہے اور لوگ آگے رہتے ہیں. ابھی ہمارے ایک صاحب نے یہ سوال کیا تھا کہ مسلمان نہیں ہو سکتے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے. یہ مسلمان ہیں اور ہم سب سے بہتر مسلمان ہیں. وہ اسلام کے ساتھ بے پناہ محبت رکھنے والے لوگ ہیں. ان کو اسلامی کے نام پر اس سے پہلے جہاد پر آمادہ کیا گیا تھا. وہ اسلامی کے لیے قربانی دینے کے لیے آگے بڑھے تھے. آج بھی جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو اسلام کے لیے ہوتے ہیں. اسلام کا ان کا تصور کیا ہے، ہمیں اس پر گفتگو کرنی چاہیے. اور اس میں 3 چیزیں بڑی بنیادی اہمیت رکھتی ہیں. ایک یہ کہ کسی سوسائٹی کے اندر شریعت کا سوسائٹی سے کیا تعلق پیدا ہوتا ہے. آپ جب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا تو کیا صرف نام لینے کے لیے بنا تھا؟ یعنی ایک عام آدمی بھی یہ سوال کرتا ہے کہ اللہ کی جو شریعت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے یا اللہ کے پیغمبر نے دی ہے، اسی کے بارے میں یہ خیال کیا گیا ہوگا کہ ہماری سوسائٹی میں قانون کا بنیادی ماخذ بن جائے گی. اس معاملے میں لوگ مطمئن نہیں ہوئے. یا تو صاف صاف کہیے کہ یہ بات ہی ٹھیک نہیں تھی، یا کوئی تصور آپ کا مختلف ہے تو اس کو پیش کیجیے. تو نفاذ شریعت کا مسئلہ ہمارے ہاں رگ و ریشے میں سرایت کیے ہوئے ہے. جس وقت ان نوجوانوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے، انہیں دین کی طرف بلایا جاتا ہے، انہیں مرنے کے لیے آمادہ کیا جاتا ہے، تو اس موضوع پر انہیں سب سے زیادہ موٹیویٹ کیا جاتا ہے. سب سے بڑی تحریک یہیں سے حاصل ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک شریعت دی ہے، اللہ کا قانون ہے. اس قانون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کے مطابق اپنے فیصلے نہ کریں. یہ چیز جب ان کو خواب بن گیا لوگوں کا، تو یہ ان کا خواب بن جاتا ہے. وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ان پر خدائی حکم ہے جس کے لیے انہیں جدوجہد کرنی ہے. اس کا رامز صاحب ہم اس پر بات جاری رکھیں گے. خواتین و حضرات، ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد یہ پروگرام ابھی جاری ہے. یہ پروگرام معمول کے پروگرام سے ہٹ کے ہم GHQ پہ حملے کے لحاظ سے جو گفتگو ہونی چاہیے تھی رامز صاحب سے وہ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.